پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سر یہ بتائیں کہ گندم کا جو اسکینڈل بنا ہوا ہے اس وقت کا اسکینڈل کا ورڈ نون لیگ نے ہی کوائن کیا سب سے پہلے. یہ بتائیں سر کہ اس میں جو تحقیقات وغیرہ بھی اس کی شروع ہو چکی ہیں, پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے. پہلے آپ کے بارے میں خبر چلی کہ آپ کو بھی شاید طلب کیا گیا, بعد میں وضاحت آ گئی آپ کو طلب نہیں کیا گیا اس حوالے سے. تو کیا آپ خود یعنی آپ کوشش کریں گے جا کے خود اپنا سارا موقف دیں, جا کے بھائی حقیقت کیا ہے اور ساری کیا نہیں ہے, کہ چونکہ نون لیگ بار بار آپ کا نام لے رہی ہے سارے معاملے کے اندر. بہت شکریہ. دیکھیں جی, میں سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ فریم اگر کر لیں کس کی طرف سے ہے, یہ ارریلیونٹ ہے کیا, پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایکوزیشن یہ آ رہی ہے کہ ہم نے یا ہمارے دورانیے میں اتنی گندم امپورٹ ہو گئی جس کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت اس ملک میں. دوسرا چارج یہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس کے تحت ایک فگر 85 ارب 200 ارب 400 ارب 300 ارب کی کرپشن کی, اس وجہ سے ہم نے یہ امپورٹ کرنی تھی. دیکھیے پاکستان میں جو امپورٹ رجیم ہے وہ امپورٹ بل آرڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا 2019 میں جب کووڈ کا کرائسس آیا اس میں یہ سامنے آیا. جو ریگولیٹری ڈیوٹیز تھی وہ ایگزمپٹ کی گئیں اور فار رائٹ ریزنز, میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, تاکہ آپ کے ہاں جو گرین کی جو سپلائی ہے وہ ایس آر او جاری ہوا تھا, اس کی جو گیپ ہے وہ ایڈریس ہو سکے. گلوبل سپلائی چینز ڈسٹرب تھی, یہ کنٹینیو کرتا گیا. پھر 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس میں بھی کنٹینیو ہوا یہی آرڈر, اور یہی ہمارے حکومت کے دورانیے میں بھی ہوا. اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نیا ایس آر او جاری نہیں کیا, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی نئی پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنے کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی اس ایس آر او کے تحت جو 2019 کے آخر میں آیا تھا یا شروع میں آیا تھا, اسی کے تحت تسلسل سے یہ کام اس ملک میں کر رہا تھا. ہمارے ہاں جو ڈیٹا ہم جب 17 اگست کے بعد حکومت میں کابینہ کی تشکیل ہوئی تو جو ٹارگیٹڈ اسٹیمیٹ تھا کہ کنزمپشن کا کیا ٹارگٹ ہے وہ 31.4 ملین ٹن کے قریب, اور جو پروڈکشن تھا وہ کوئی 28 ملین ٹن کے قریب. تو تقریباً 2.5 کا شارٹیج, 2.5-3 کے لگ بھگ کی شارٹیج تھی. اب اس شارٹیج کی بنیاد پہ جاتے ہوئی حکومت کو انہوں نے ایک سمری دی. یہ ڈیٹا اس حکومت کے دوران کلیکٹ ہوا, یعنی مسلم لیگ نون کی جو 16 مہینے کی حکومت تھی انہوں نے کلیکٹ کیا. یہ سمری آئی, اس سمری میں انہوں نے ڈسکشنز کی. اس ڈسکشن کے نتیجے میں انہوں نے کہا یار یہ حکومت کا آخری دن یا اگست میں ڈیفر کر دی تھی انہوں نے 8 اگست کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ جو آنے والی کیئر ٹیکر حکومت ہے یہ اس کو ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن یہ جو فیصلہ تھا جناب کہ امپورٹ کرنی ہے, وہ ڈیٹا یہ فیصلہ کرنا کہ امپورٹ کرنی ہے, فیصلہ ہو چکا تھا کہ امپورٹ کرنی ہے. ڈیٹا سارا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ میں سارا دیا گیا تھا جب ساکڈار صاحب ای سی سی کے سربراہ تھے. وہ سارا دیکھیں یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں. جی ہاں, ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں. ڈاکومنٹ دیکھیں, آپ کے پاس اس وقت ایکچوئل پروڈیوس موجود تھی اور آپ کی اسٹیمیٹڈ ٹارگیٹڈ کنزمپشن تھی. اس سال کا ہمارے پاس اتنا پروڈیوس آ چکا ہے اور اتنی 31.4 ملین ٹن کی ہمارا کنزمپشن ٹارگٹ ہے. اب اس پہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ یہ جو گیپ ہے یہ آپ نے پروکیور کرنا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر اس کو رسپونڈ کرے گا. انہوں نے اس فیصلے کو ڈیفر کیا, اس پہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنے تھے. اب وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس جب یہ پیش ہوتا ہے, ہم نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی حکومت ریاست کا پیسہ استعمال ہم نہیں کریں گے. اس کی وجوہات ہمیں پتہ ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہم خریداری نہیں کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے تھے. ہم نے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت نہیں دی, کوئی اسپیشل پرمیشن نہیں دی. وہ آلریڈی جو ایس آر او ایگزسٹ کرتا تھا اس کے تحت وہ امپورٹ کر سکتے تھے اور انہوں نے امپورٹ کی. سر میری بحث تو یہی نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیوں کی, گورنمنٹ نے خود کیوں نہیں کی, وہ بات تو بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ جب اگست میں آپ کے پاس پروجیکشنز آئیں ڈیٹا یا جناب کے گندم کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اکتوبر کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب, یہ رپورٹ جو ہے کہ جی ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ کیری فارورڈ سٹاک جو ہے وہ 1 اپریل 2024 تک کا تھا کوئی 1,13,529 جو ہے ٹن کا. تو جب کیری فارورڈ سٹاک پاسکو کے پاس بھی تھا, پھر گندم یہ کہ تھا تو ہم نے کیوں درآمد کرنے کا فیصلہ کیا؟ میں آپ کو پھر وہی دوبارہ عرض کرتا چلوں, اسی لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ پروجیکٹڈ ٹارگٹ کہ ہمارے پاس موجود کتنی ہے, وہ تو آپ کو جولائی کی ای سی سی کی میٹنگ میں جو سمری جنریٹ ہوئی ہے اس میں کیری فارورڈ اور ایکچوئل ریزرو 28 ملین میٹرک ٹن بتا دی گئی ہے. اس میں یہ گیپ آ رہا ہے اور ٹارگیٹڈ کنزمپشن جو ہے وہ 31.4 ملین میٹرک ٹن کا دیا جا رہا ہے. تو یہ 2.4 ملین کا جو گیپ ہے وہ تو آلریڈی
اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو پھر یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں کاکڑ صاحب یہ شروع کی گئی ہیں نگراں حکومت سے, تو کیا اس کا دائرہ کار ذرا وسیع کرتے ہوئے یہ پیچھے جولائی 2023 کی ECC سے نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے ساری تحقیقات کو, جنہوں نے ڈیٹا سارا پرووائڈ کیا تھا؟ دیکھیں جس ECC پہ یہ سارا ڈیٹا آیا تھا, دیکھیں ECC میں یہ ڈیٹا آیا تھا, جی ہاں, اور وہ آیا تھا فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے, ان کے پاس صوبوں سے. یہ ایک پورا میکینزم ہے. جی ہاں, ایک تو یہ کہ آپ اس میکینزم کو کوسچن کریں کہ یہ درست ہے, فالٹی ہے, اسٹیمیٹڈ ہے, ایک یہ بحث ہوگی. کیا اس میں کوئی ایل انٹینشن خدا نخواستہ ہے, کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے, یہ بھی ایک آسپیکٹ اس کو ہو سکتا ہے. کوئی اس کو جاننا چاہتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے. ہماری حد تک ہم نے جو فیصلہ کیا, جس میں ہم نے 2.4 ملین ٹن کے گیپ کو ایڈریس کرنا تھا, ہم نے پاکستان کی سرکار کا پیسہ بچایا. جو امپورٹ آیا اس سے جو ڈیوٹی پاکستان کے خزانے میں آئی, ہم نے ریونیو جنریشن میں ارننگ کی ہے. لیکن کیپنگ کیوں نہیں کی گئی؟ گندم زیادہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ آپ ہی کے جو تھے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر تھے کوثر عبداللہ صاحب, ان کا آج ایک انٹرویو چل رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے کہ میں تو اس وقت وزیر تھا ہی نہیں جب یہ فیصلہ ہوا, میں بعد میں وزیر بنا. کہہ رہے وزیر بننے کے بعد میں نے کہا تھا بھائی جہازوں پہ جو گندم آ رہی اس پہ کیپنگ کی جائے. ٹھیک ہے, میں کیپنگ کرنی ہوئی نہیں ہوئی, گندم زیادہ آ گئی نا. میں عرض کرتا ہوں. اچھا کیپنگ اس سے مسئلہ بنا ہے سارا. جی اچھا, پہلے تو یہ کلیئر کریں, جو 3.4 ملین میٹرک ٹن کی امپورٹ ہوئی ہے, جس دن تک 8 فروری کے بعد ہم حکومت میں رہے ہیں, کتنی آئی ہے اس ملک میں؟ اور آج کی رپورٹڈ خبر ہے کوئی 9 لاکھ ٹن اس 1.5 مہینے میں آئی ہے, جس کو اس 3.4 ملین کے ساتھ جوڑ کے دیکھا. 98 ارب کی ٹوٹل گندم جو ہے وہ موجودہ حکومت کے دوران آئی ہے, شہباز شریف صاحب کی کمپنی. اب اگر آپ اس کو مائنس کر دیں اور واپس ہماری حکومت کے دورانیے میں چلے جائیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ایکسٹرا گندم کا واویلا مچایا جا رہا ہے وہ 3-3.5 لاکھ ٹن ہے, جو کہ پاکستان کے 2 دن کی کنزمپشن ہے. تو ہمارے دور میں کون سی ایکسٹرا فلڈنگ ہو گئی, ڈمپنگ ہو گئی, جس میں پورے پاکستان میں ہمیں چور ڈکلیئر کر دیا گیا, کرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ کامن سینس کی بات ہے. اگر صاحب جو اصل میں جو یہاں پہ سکینڈل بنایا جا رہا ہے, وہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ 24 دن تقریباً لگنے تھے شپمنٹ میں گندم کے پہنچنے میں آرڈر دینے کے بعد. کہہ رہے 7 دن میں گندم پہنچ گئی. وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ گندم منگوا پہلے لی گئی تھی اور فیصلہ بعد میں لیا گیا. یہ اس پہ سارا وہ ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ بھئی یہ اس میں گڑبڑ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو 18ویں صدی کا جو برٹش راج کے دوران تجارت کی انڈرسٹینڈنگ اگر کسی کی ہے, تو وہ اس طرح کی گفتگو ضرور کرتا ہے. جب آپ یہ, چونکہ ابھی بھی ہمیں آئنڈ سائڈ سے پتہ لگ رہا ہے, پہلے تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا. اب جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہم بھی پتہ کر رہے ہیں کہ یار یہ ایکچولی کیسے یہ اتنے دنوں میں وائج کمپلیٹ ہوتی ہے. 3 پارٹیاں یا 3 ٹریڈر اینٹیٹیز ایسی ہیں جنہوں نے کوئی 50-60% اس امپورٹ کا ان کے حصے میں آیا ہے, اور باقی چھوٹے ٹریڈرز ہیں جو کہ فلاور ملز ہیں یا دوسرے ٹریڈرز. کسی نے 40,000 منگوائی, کسی نے 30,000 منگوائی. جو وہ 50-60 لوگوں کا ڈیٹا اویلیبل ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں. ہاں, وہ لسٹ پڑی ہے ہمارے پاس. اس میں جو فرینچ ٹریڈنگ کمپنی ہے, یہ دنیا کی لارجسٹ گرین ٹریڈنگ میں انوالوڈ ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس فلوٹنگ ویسلز موجود ہیں پوری دنیا میں, بلیک سی میں بھی ہیں, انڈین اوشن میں بھی ہیں, ریڈ سی میں بھی موجود ہیں, جہاں وہ پروکیورمنٹ پورا سال کرتے رہتے ہیں, جہاں سے ان کو سستی گندم ملتی ہے, اور جہاں سے دنیا میں ڈیمانڈ آتی ہے. کہیں پہ خدا نخواستہ وار ہوتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کہیں پہ شارٹیج ہے, وہ اپنے ان فلوٹنگ ویسلز کو ڈائیورٹ کر دیتی ہیں اس آرڈر کے لیے. وہ 8 دن میں نہیں 3 دن میں بھی پلیس کر سکتے, ان کی یہ کیپیسٹی ہے. صحیح ہے. جو چھوٹا ٹریڈر ہے اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اس کو ایکچولی اسی طرح جو اس ٹائم پہ ہی ان کی پہنچی ہے گندم, جو چھوٹے اوریجن ہے اس پروڈکٹ کا, وہاں پہ جا کے آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے, پھر وہ وائج کا ٹائم لیتا ہے. لیکن یہ جو بڑی اینٹیٹی ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ٹائم کنسٹرین, اسی لیے وہ ایفیشینٹ ہے. ان باتوں کا آج کی جو حکومت ہے وقت کو نہیں پتا نون لیگ کو جناب کہ یہ ایسے ہوتا ہے. وہ تو پورا ایسے اسکینڈل بنا کے پیش کر رہے ہیں نا. تو کیا اس پہ کوئی ایل انٹینٹ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو نشانے پہ لیا ہوا ہے, کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو, وہ والی بات جو آپ کے مہربان ہیں انہیں وہ ہٹ کرنا چاہ رہے ہوں؟ میرے سب سے پہلے یہ بات سینٹ میں ہمارے آنریبل کولیگ ہیں آن عباس بپی صاحب, انہوں نے بڑے مزے لے کے اس کو فلور پہ بھی ریز کیا. پھر ایک مین سٹریم ٹاک شو میں گئے, وہاں دوبارہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. اچھا, ادھر سے باقی لوگوں نے بھی اس کو بائی کرنا شروع کیا. شاید لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. صحیح. مجھے بھی تو آج یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے. مجھے بھی پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ان کی فلوٹنگ ویسلز موجود ہیں, کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی.
اب جب ہم پہ یہ آنسلاٹ آیا تو ہم نے بھی دائیں بائیں پتہ کرنا شروع کیا کہ یار یہ واقعی کیسے ہوا یہ. تو پتہ لگا کہ جناب ان کی فلوٹنگ ویسلز ہیں. اگر یہ بھی تھوڑی سی تکلیف میرا دوست بپی کر لیتا اور اس ٹریڈ کی میریٹائم ٹریڈ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتا تو یہ بیہودہ الزام لگانے کی نوبت شاید اس کو بھی نہ پہنچتی. حکومت وقت ہی اس میں جو اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے نا اس الزام کے اندر. حکومت کو تو پتہ ہونا چاہیے نا یہ بات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کو بھی چاہیے کہ اس پورے ڈسکشن اور ڈسکورس کو رائٹ میرٹ پہ انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے بعد اگر کوئی فاؤل پلے جو اختیار ہے کیا پتہ وہ کرنا ہی نہ چاہ رہے ہوں, کیا پتہ وہ کرنا ہی نہ چاہ رہے ہوں. جو میں نے بات کی کہ کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو کہ مصداق جو ہے وہ ہٹ آپ کو کر رہے ہیں لیکن وہ سنا آپ کو رہے ہیں, ٹارگٹ آپ کو کر رہے ہیں, لیکن کیا پیچھے آپ کے جو مہربان ہیں کیا پتہ وہ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں, اصل نشانہ وہ. دیکھیں یہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہیں. نہیں, میں یہ انٹینشنز کی بات ہوگی کہ کیا انٹینٹ ہے کسی کا بھی, چاہے وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو اور وہ یہ کرنا چاہ رہی ہے. میں کسی انٹینٹ کو اس وقت تک کرٹیسائز نہیں کروں گا جب تک کوئی اسٹیبلش ایویڈنس نہ آئے کہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. جو اپیرنٹلی بات آ رہی ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئے, چاہے وہ کسی اور جماعت کی جانب سے آئے, حکومت کی جانب سے آئے, میڈیا کی جانب سے. کیا یہ میڈیا کا فرض نہیں تھا کہ وہ اس ٹریڈنگ کے جو میری ٹائم ٹریڈنگ کی پیٹرنیز کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں؟ سب کے سب نے 90% میڈیا نے ہمیں چور ڈکلیئر کیا, اور اس میں چوری میں ایک وجہ یہ تھی کہ جناب 8 دن میں کیسے ویسل پہنچ گیا. یعنی بدقسمتی آپ دیکھیں پاکستان کا جو اپنے آپ کو اوپینین میکر کہہ رہا ہے اور وہ اوورسیز ٹویٹر کے راجے, وہ ٹویٹر کے بادشاہ جو کوئی 70 سال کی عمر میں کوئی 80 سال کی عمر میں قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں ان کو, اور لوگوں پہ وہاں بہتان تراشی کر کے اس سوسائٹی میں ڈسرپشن پھیلانا چاہ رہے ہیں. کیا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہے انٹرسٹڈ, وہ سچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ بہتان میں انٹرسٹڈ ہے, الزام میں انٹرسٹڈ. یہ بتائیں کہ جتنا آپ ڈیٹیلز آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے شیئر کی ہیں, تو آپ کو تو جانا چاہیے کمیٹی میں جا کے بتائیں بھائی کہ مسئلہ یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے اصل, جو تاکہ حقائق تک تو کمیٹی پہنچے. آپ ان کی معاونت کریں گے کمیٹی کی جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں از خود بھاگا کمیٹی کی طرف جاؤں گی جی میں آ گیا ہوں. اب یہ تو ہونے سے معاونت کے لیے ایک بڑا ایشو بنا ہے. دیکھیں معاونت یقیناً اگر مجھے کمیٹی طلب کرے گی, آفیشلی مجھے کمیونیکیٹ کرے گی, 2 چیزیں ہوتی ہے, اس کو وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو ریفیوز کرنے کی. ایک یہ کہ میرا اتنا ایگو انفلیٹ کر چکا ہو اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹرشپ کے بعد کہ جناب اب میں کیسے اسی سیکرٹری کے سامنے پیش ہوں گا. اللہ کے فضل سے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, اگر مجھے آفیشلی کمیونیکیٹ ہوگا میں ضرور اپیئر ہوں گا. دوسری یہ ہو کہ میرے پاس یا میری کابینہ کا کوئی دفاع نہ ہو, ہم نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہو کہ اس کا ہم کیا جواب دیں گے. یہ دونوں صورتیں اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں, اگر کسی نے طلب کیا ہم ضرور معاونت کریں گے تاکہ یہ ڈس سیٹل ہو. تو کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو مہربان ہیں ان کی کیا رائے ہے سارے اسکینڈل کے حوالے سے؟ دیکھیں میرے مہربان تو اس وقت اللہ کی ذات ہے, اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی عدالت میں ہوں. لوگ ایک اور اعتراض آ رہا ہے کہ جناب فارن ریزروز کا اتنا پریشر تھا تو آپ نے ڈالر جو ایل سیز کے لیے لیٹر لکھے گئے ہیں کیسے اس کو انکریج کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ منافع کما سکیں. یہ ایک چارج ہم پہ فریم ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے. آپ اپنے امپورٹ بل جو لاسٹ ایئر کا ہے اسینشل آئٹمز کے حوالے سے آپ اس کو لینے ایک دفعہ کمپیئر کریں. اس میں کتے کی خوراک کتنی آئی ہے, اس میں گاڑیاں کتنی آئی ہیں, چاکلیٹ کتنی آئی ہیں, میک اپ کا سامان کتنا آیا ہے. یہ جو تمام اشرافیہ ہے انکلوڈنگ میڈیا, ان کو کتے کی خوراک منگوانے پہ ڈالر کے استعمال پہ اعتراض نہیں ہے. وہ گندم جس کے نتیجے میں 12 کروڑ پاورٹی لائن سے نیچے لینے والی پاکستان کی جو عوام ہے اس کو سستی روٹی ملی, ان سب کو تکلیف ہے کہ ان لوگوں کو یہ سستی روٹی کیوں مل گئی. لیکن وہ سستی روٹی ایٹ دا کاسٹ آف کسان کی جیب وہ آ رہی ہے نا, بالکل نہیں گئی ہے. یہ غلط فہمی بالکل دور ہونی چاہیے. یا تو ہمارا پروڈیوس 31.8 ملین ٹن ہوتا, ہم نے اس کے بعد امپورٹ رجیم کو انکریج کیا ہوا ہوتا اور انہوں نے 3 ملین میٹرک ٹن ایکسٹرا لائے ہوتے, تو آپ یہ الزام ضرور لگا سکتے تھے کہ جناب آپ کا جو کنزمپشن ٹارگٹ ہے, آپ کے جو پروڈیوس ہے اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے, کیا وہ آپ کی کنزمپشن کے مطابق ہے؟ جواب نہیں میں ہے. تو ہم نے کیسے انسان کو کے مفاد کو ہائٹ کیا؟ ہم تو اس وقت اس کے مفاد کو ہائٹ کرتے کہ وہ یہاں پروڈیوس کر رہا ہوتا اسی مقدار میں جو ہماری ضرورت تھی,
اور ہم ضرورت سے بڑھ کے پرائیویٹ سیکٹر کو یا خود پروکیورمنٹ کر لیتے، تو سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کچھ باقی چیزیں بھی ہیں. ایک بڑا معاملہ جو ہے تحریک انصاف سوال اٹھاتی ہے، بھائی یہ الیکشن جو ہوا، چونکہ آپ نگراں وزیر اعظم تھے تو وہ بہت بڑا سوال اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک لندن پلان تھا جس میں نگراں حکومت بھی شامل تھی، اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل تھا، یہ سارے نون لیگ بھی شامل تھی، کہ جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ سارا ہمارا انتخابی نشان ہم سے لیا گیا، ساری چیزیں ہوئیں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 فارم 45 والا جو ایک فیاسکو ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ سارے لندن پلان کے تحت ہی سارا کچھ ہوا ہے. کیا تھا یہ لندن پلان کاکڑ صاحب، اور یہ فارم 47 والی جو طریقے سے الزام لگا رہی ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں میرا ویو اس پہ یہ ہے کہ آپ نے بھی بچپن میں عمران سیریز کی کہانیاں پڑھی ہوں گی. اس میں جو کہانی لکھنے والا آتھر ہوتا ہے، جو خیال اس کے گمان اور خیال میں آتا ہے وہ لیتا جاتا ہے، اور بہت بڑی پاپولیشن کی ان کہانیوں نے اس امیجنیشن کو کیپچر کیا ہوا تھا. آج بھی عمران سیریز کے جو انسپیکٹر جمشید اور دوسرے کردار تھے، ہماری جنریشن کے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، اور وہ اس کو شاید کوئی حقیقی کیریکٹر تصور کرتے ہیں. بات یہ ہے اگر کسی کو پولیٹیکل پروسیس پہ، الیکٹورل پروسیس پہ اعتراض ہے، غلط ہے، درست ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل فورم بنے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، میں نے نہیں بنائے ہیں. ٹرائیبیونلز فارم ہوئی ہیں. ٹرائیبیونلز میں کام کتنا سلو چلتا ہے یہ حقیقت اس الیکشن میں پتہ لگا. یہ اگر اس الیکشن میں پتہ لگا، قاسم سوری صاحب کا ایک ٹرائیبیونل میں کیس 3.5 سال 5 سال چلا تو پتہ تھا ان کو. لیکن یہ جو الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ اپنی فارم 45 اپلوڈ کی، اس میں تو کافی گڑبڑ نظر آ رہی ہے. طریقے سے اضافہ کرتی فارم 45 کے مطابق ہماری 185 سیٹیں بنتی ہیں. میں آپ کو عرض کروں، کوئی بھی اعتراض ہو، خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی کا قتل کر دیتا ہے، کیا اس قتل کے رپورٹ کے نتیجے میں جس پہ الزام ہوتا ہے آپ اس کی سمری ایگزیکیوشن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. FIR درج ہوتی ہے، چلان پیش ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں جو سزا تجویز ہوتی ہے وہ یہ پروسیس ہے نا. تو الیکشن میں بھی اگر کوئی الیکٹورل پروسیس کی وائلیشن آف لاز ہوئی ہے تو اس کے لیے اپنے خود تجویز کیے ہوئے یہ فورمز. اینڈ یو آر کانفیڈنٹ کہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو طریقے صاف کہہ رہی ہے شفاف الیکشن؟ مجھے بائی اینڈ لارج درست نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری اسسمنٹ غلط ہو. اگر میری اسسمنٹ غلط ہے، یہ فورمز اویلیبل ہیں، وہ اس پہ ڈیسیجن لیں، اس ڈیسیجن کا میں بھی احترام کروں گا. یہ جو رائے کاکڑ صاحب کے ایک الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے جو فارم 45 تک تھا، ایک الیکشن 9 فروری کو ہوا ہے جو فارم 47 جس پہ جا کے بنے. وہ کہہ رہے کہ آدھے سے زیادہ میں نے جو ہے مسلم لیگ نون کے وہ فارم 47 والے. میں دوبارہ اسی خیالی کہانی کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں آپ جب کسی خیالی کہانی کو لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ، آج آپ سروے کرا لیں، یہ جو 4 دن سے 85 ارب 200 ارب 300 ارب کی کہانی ہم پہ تھوپی جا رہی ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ مجھے چور کہہ رہے ہیں، تو کیا میں چور ہوں؟ صحیح. ان کے کہہ لینے سے یا ان کے مان لینے سے حقیقت نہیں تبدیل ہوتی. ٹھیک ہے. اگر اس کا کوئی ڈیسیجن آنا ہے جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، آپ نے خود آئین کے تحت ان فورمز کو تشکیل دیا ہے.